کی آج بہت بڑی خبر آپ کو دیتے چلیں۔ وزیر داخلہ کے ایک بیان سے شروع ہونے والا طوفان جو ہے وہ بظاہر کل رات ایشورنسز، یقین دہانیوں، اہم ترین فیصلوں اور مستقبل کی پیش بندی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، خواجہ آصف سمیت مسلم لیگ نواز کے قائدین کی جانب سے محسن نقوی صاحب کو نپا تولا جواب دینے اور پھر میاں نواز شریف کا اپنی جماعت کو وزیر داخلہ کے خلاف کسی بھی بیان بازی سے گریز کرنا روکنے کے بعد ملک کے 3 بڑوں کی اہم ترین ملاقات ہوئی ہے رات گئے۔ This is a meeting that has changed the complete landscape of what to expect politically in this country in the coming months. سابق وزیر اعظم، موجودہ وزیر اعظم اور ایک اعلیٰ ترین شخصیت کے درمیان ہونے والی اس ملاقات کا ایکسکلوسیو احوال آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ہماری خبر کے مطابق ایشورنسز کروائی گئی ہیں اور یقین دہانی دی گئی ہے کہ موجودہ نظام کو ڈی سٹیبلائز نہیں ہونے دیا جائے گا، اور نہ ہی یہ خواہش ہے۔ بڑے واضح الفاظ میں یہ کنوے کر دیا گیا ہے کہ حکومت کو چلتا کرنا یا ڈی سٹیبلائز کرنا دیٹ واز نیور ریئلی آن دا کارڈز۔ یہ چاہت ہی نہیں تھی۔ نئے صوبے، وقت کی ضرورت ہے اور اس پر پلان کے مطابق آگے بڑھا جائے گا۔ یہ بھی طے پایا ہے ناظرین کہ پلان کے تحت ہی اگلے 3 ماہ میں within 2 to 3 months نئے صوبوں سے متعلق واضح پیش رفت سامنے آئے گی۔ اس حوالے سے بہرحال ڈیٹیل گفت و شنید ہوئی، بات ہوئی کہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے، وقت طلب معاملہ ہے، مزید وقت لگے گا اس کے اوپر، وقت اور مہلت کے حوالے سے ڈیٹیل بات ہوئی، مگر یہ بھی کنوے کر دیا گیا دیٹ وقت انلمیٹڈ نہیں ہے and this needs to be delivered as soon as possible۔ ماضی میں نیو پروونسز، ایڈمنسٹریٹو یونٹس، نئے صوبوں سے متعلق پنجاب میں لیجسلیشن اور قانون سازی ہو چکی ہے، اسے بھی آگے بڑھانے کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی، قوم پرست جماعتوں سمیت تمام جو مخالف آوازیں ہیں، ان کے جو ریزرویشنز اور تحفظات ہیں، ان کو بھی ٹائملی اور ہنگامی بنیادوں پر ایڈریس کیا جائے گا، دور کیا جائے گا۔ ناظرین، رات ہونے والی اس اہم ترین ملاقات، 3 بڑوں کی ملاقات، واضح رہے کہ اس میں بڑوں میں صدر مملکت آصف علی زرداری نہیں تھے۔ یہ باور کروایا گیا ہے کہ وقت بہرحال آ گیا ہے کہ تبدیلیاں کی جائیں، کیونکہ نظام چل نہیں رہا۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ رات ہونے والی اس ملاقات سے قبل نواز شریف نے اپنی پارٹی ممبران کو یہ آرڈرز و احکامات دیے تھے کہ ایسا کوئی بھی تاثر نہیں جانا چاہیے کہ چیف عوامی سٹاف اور وزیر اعظم کے ویژن میں کوئی فرق ہے۔ ذرائع کے مطابق نئے صوبوں کی تشکیل سے متعلق بھی ابتدائی ورکنگ رواں ہفتے کے آخر میں شروع ہو جائے گی، اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب سے واپسی پر پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے بھی رابطہ کریں گے، ان کو آفیشلی آن بورڈ لیں گے۔ آپ کو بتاتے چلے ناظرین کہ جو کلیئرٹی نواز شریف چاہ رہے تھے، بیکاز اب آنے والے اس ویکنڈ کے اوپر ہفتے اور اتوار کو انہوں نے اپنی پارٹی کی بھی صدارت کرنی ہے، اجلاس کی، تمام لیڈران کو آن بورڈ لینا ہے، ایک پارٹی پالیسی دینی ہے۔ اس حوالے سے کل ہی رانا ثناء اللہ صاحب سے جب میں نے یہ بات پوچھی، انہوں نے اس کو بیک بھی کیا اور کہا کہ انہی امور کے اوپر گفت و شنید ہوگی اور پارٹی پالیسی بھی آئے گی، اور اسی ویکنڈ سر جوڑ کے بیٹھا جائے گا قیادت نواز شریف صاحب کی قیادت میں۔ اس سے پہلے میاں صاحب ایک کلیئرٹی چاہ رہے تھے، انڈرسٹینڈ کہ our history is replete with instances جدھر کسی بھی حکومت کو اس کی مدت ختم نہیں کرنے دی جاتی، ایک تسلسل سے حکومت نہیں ختم ہوتی، اور اسی کے پیش نظر میاں صاحب کسی بھی بد اعتمادی سے گریز کرنا چاہتے تھے کہ کوئی بھی ایسا تاثر نہ جائے یا ایسی کوئی بدمزگی نہ ہو کہ جس سے یہ حکومت ڈی سٹیبلائز ہو یا کوئی مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوں۔ اس کے عوض پہلے پہل تو انہوں نے یہ بھی تجویز دی کہ شہباز شریف صاحب جائیں اور فی الفور ملاقات کریں، لیکن رات گئے اس اہم ترین ملاقات کے اندر طے پایا ہے that all is well، حکومت سٹیبل ہے، حکومت فنکشنل ہے، رہے گی بھی، اگلے چند مہینوں کے اندر یہ ڈیلیور بھی ہوگا، اس حوالے سے کام بھی ہوگا، ڈیلیبریشنز ہوں گی باقاعدہ طور پر، اور نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بہتر گورننس کی طرف تمام تر پارٹیز سنجیدہ ہو کر ایک پیج پر آئیں گی۔ واضح کرتے چلیں کہ یہ اہم ترین فیصلے ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ان کی قید کو 3 سال مکمل ہو چکے ہیں۔
عمران خان صاحب گزشتہ 1096 دنوں سے جیل میں قید ہیں اور پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ ملک کی تاریخ میں اب تک کسی منتخب وزیر اعظم نے اتنا طویل عرصہ جیل میں نہیں گزارا، مگر یہ بھی واضح رہے کہ اس دوران تحریک انصاف ایک منظم، کلیئر، طاقتور جماعت کے طور پر کہ جس کے پیچھے عوام کی بیکنگ ہو، ابھر کے سامنے نہیں آ سکی، کوئی تحریک نہیں چلا سکی۔ لیڈرز ہیو فیلڈ ٹو لیڈ۔ تاہم تحریک انصاف نے عمران خان کی رہائی کے لیے آج مختلف شہروں میں احتجاج کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی 24 گھنٹے پہلے یہ اعلان کیا کہ شام 6 بجے پشاور ٹول پلازا پر فیصلہ کن جلسہ کیا جائے گا اور جلسہ سیمی فائنل ہوگا۔ But these are words that we have heard before۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایک ایسے وقت میں کہ جب اہم ترین فیصلے ہونے جا رہے ہیں، بنیادی ڈھانچہ گورننس کا اس ملک میں تبدیل ہونے جا رہا ہے، کون سی جماعت کیا کردار ادا کرے گی، کتنی جلدی کرے گی، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشیر وزارت قانون بیرسٹر عقیل ملک صاحب، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر ہمایوں مومن صاحب، اور ان پٹ لیں گے ممبر قومی اسمبلی شرمیلا فاروقی صاحبہ سے بھی۔ all three political parties are standing in opposite directions in the same room، اور جو جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں the elephant in the room، جو کمرے میں ہاتھی ہے، وہ سب کو دکھ بھی رہا ہے مگر کوئی بات نہیں کر رہا ہے اس حوالے سے۔ مگر یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہاتھی جو چاہ رہا ہے اس کے اوپر یہ تمام جو مختلف ڈائریکشنز میں کھڑے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں این ایک پیج پر بھی آ جائیں گی۔ اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم۔ بٹ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ پینل موجود ہے۔ بیرسٹر صاحب، از دیر، میں نے کل رانا ثنا صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا کہ کوئی کرائسس نہیں ہے، انہوں نے کہا the government is functional, it's stable، اور بڑے وثوق سے کہا۔ سو آپ کو ایز آف رائٹ ناؤ یہ آپ کی اسٹیبلٹی اور فنکشنالٹی جو ہے وہ کنڈیشنل ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ مہر صاحبہ۔ بالکل دیٹس کریکٹ اینڈ آئی ایکچولی سیکون ہم آن دس کہ جو رانا صاحب نے بات کی وہ بالکل درست کی۔ گورنمنٹ کے اندر کوئی کرائسس نہیں ہے یا حکومت کے کوئی کرائسس نہیں ہے۔ دی اونلی تھنگ از کہ ریفارمز کا ایک تمام تر معاملہ ہے اور جس میں ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے رائٹ سائزنگ، ڈاؤن سائزنگ والی کمیٹی بھی وہ خود چیئر کرتے ہیں۔ ایف پی آر کے ریفارمز ہو گئے، لیگل ریفارمز کی کمیٹی جب شروع میں 26ویں آئینی ترمیم کے وقت اس وقت، اور اس کے ساتھ ساتھ کسٹمز کے ریفارمز اور دیگر ریفارمز ہیں، پرائیویٹائزیشن اینڈ واٹ ناٹ۔ سو یہ ریفارمز کا ایجنڈا تو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں اور ویسے بھی بڑھا رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایک چیز ضرور ہے کہ جو گورننس کے شارٹ کمنگز ہیں یا وہ گیپس ہیں ان کو بھی برج ہونا ہے، ان کو بھی ایڈریس ہونا ہے۔ ان شارٹ کمنگز کو بھی ایک ایفیکٹو طریقے سے ایک ریفارمز پیکج میں بالکل آپ ایڈریس کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔